کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آج بھی جو کاروان سرائے ہے وہ آپ کو خوابوں تک لے جائے گی، ایسے خواب جو حقیقت نہیں بن سکے۔ میں تذکرہ کروں گا 1955 کا، پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج اس کا پرٹیکولر ایک ریفرنس ہے جس کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ 1955 میں گورنمنٹ کالج کی جو ہائیکنگ ٹیم تھی، پاکستان میں پہلی ہائیکنگ ٹیم تھی، بعد میں ہمیں کلر بھی ملے ماؤنٹینرنگ کے، تو ہم پہنچے رتی گلی پیک پہ۔ اس وقت رتی گلی بالکل برف پوش تھی، آلموسٹ گھٹنوں تک برف آتی تھی، اور جولائی کا مہینہ تھا اور برف باری ہو رہی تھی اور دھند تھی، کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دھند کے پار جب اترے ہیں، اترائی آئی ہے، تو آگے ایک منظر کھلا، دھند صاف ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ تا حد نظر ایک ہریاول ہے، اور ہریاول میں بے شمار پھول ہیں رنگا رنگ، اور اس ہریاول کے درمیان میں سے چھوٹی چھوٹی برفانی ندیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جو کہ رتی گلی سے جو برف پگھلتی تھی وہ ان کا منبع تھی۔ اور اس کے بعد اس ایک جنت نگاہ منظر کے پرے نیلے پہاڑ تھے، اور نیلے پہاڑوں میں وہاں بھی ہلکی سی دھند تھی، ایک جھیل تھی، اور وہ جھیل ایسی خوابناک تھی کہ میں بالکل سٹن ہو گیا اسے دیکھ کر۔ اس زمانے میں بہت ساری جھیلیں دیکھی بھی نہیں تھی، خون بھی جوان تھا اور ہر شے خوبصورت لگتی تھی۔ جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ جوانی وہ ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے جب ہر بطخ بھی راج ہنس لگتی ہے، تو وہاں بھی راج ہنسوں سے ہی ہمارا سامنا ہوا۔ تو اس جھیل میں برف کے تودے تیر رہے تھے، کافی فاصلے پر تھی، اور اس کے اوپر سے ایک آبشار گر رہی تھی، اور وہ تودے جب تیرتے ہوئے کوئی ایک تودا اس کے نیچے پہنچتا تھا آبشار کے، تو ظاہر ہے کہ اس کی فورس سے وہ زیادہ تیزی سے پھسلنے لگتا تھا پانی میں، اور ایک راج ہنس کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا، گائیڈ تو مقامی تھے ہمارے پروفیسر صاحب، کہ کیا ہم اس جھیل تک نہیں جا سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دواریاں پہنچنا ہے نیچے۔ اور یاد رہے کہ دواریاں کے سفر کے دوران ہمارا ایک گدھا سامان سمیت کھائی میں گر گیا تھا، اور وہ دستیاب نہیں ہو سکا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کدھر گیا۔ تو وہ جھیل جو تھی وہ میرے حواس پہ سوار ہو گئی، اور میں نے اس کو راج ہنس جھیل کہہ کر پکارا، اس لیے کہ جن چیزوں سے بھی میں محبت کرتا ہوں، جوانی میں ظاہر خواتین ہوا کرتی تھی، ان کے بھی تو نام رکھتے تھے نا، تو اسی طرح ہی اس بڑھاپے میں آگے جب میں نے کیٹو کو دیکھا، اس کا مقامی نام چگوری ہے، تو اس کو میں نے شاہ گوری کہا۔ اسی طرح اس جھیل کو میں نے راج ہنس جھیل کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا لوکل نام کیا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو رتی گلی جھیل بھی کہتے ہیں اور دواریاں جھیل بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقامی لوگ جو تھے انہوں نے اپنے اپنے نام دیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بہت عرصہ گزر گیا، 50 سال گزر گئے، اور پھر وہی جھیل میرے خیال اور خواب میں آنے لگی، اور میں نے طے کیا کہ اب میں ایک مرتبہ پھر اسی راستے پہ چلوں گا اور اس جھیل تک پہنچوں گا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی ہماری کور نوردوں کی ٹیم تھی، ہم دودھی پت کے راستے سرال کو عبور کیا، سرال لیک دیکھی، اس کے بعد وہاں بھی برف کے تودے تھے، اور اس کے بعد جلکھڈ کے راستے ہم اوپر گئے، اور وہاں سے رتی گلی جھیل جو ہے دکھائی دینے لگی۔ اس سے پہلے ایک بچہ جھیل تھی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے، ان کی اگلے دن فلائٹ تھی۔ اگر ہم اس جھیل تک جاتے ہیں تو وہ صاحب جو تھے وہ اگلے روز فلائٹ نہیں لے سکتے تھے، تو انہوں نے کہا طاہر صاحب میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ ابھی خاصا فاصلہ باقی تھا۔ چنانچہ اس برس بھی میں اس جھیل کے کنارے نہیں پہنچ سکا، اور وہ میرے خوابوں میں گئی، بلکہ بعد میں
میں نے ایک کہانی بھی لکھی، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کون سی کہانی لکھی اس جھیل کے حوالے سے۔ آج جس شخصیت کو میں نے یہاں مدعو کیا ہے، رئیس انقلابی ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ رکھوالے ہیں اس جھیل کے اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس حساب سے میرے محسن ہے، کیونکہ وہ راجہنس جھیل ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے سوان لیک ایک بہت مشہور آپرا ہے، یعنی سوان لیک میرے ذہن میں تھا، یعنی راجہنس جھیل آپرا، جب میں نے اس کو اس نام سے پکارا تو یہ صاحب جو ہے رئیس انقلابی میری جھیل کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی کسی منظر کو دیکھتا ہے یا پہلی مرتبہ دیکھتا ہے یا محبت سے دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ملکیت ہو جاتا ہے، اس کے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ رئیس صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کیمپنگ سائٹ بھی ایک بنائی ہے، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہے نوجوان کونورد ہے فہد ایوب۔ فہد ایوب ابھی انہوں نے شروع کیا ہے، ابھی جنون کا آغاز ہے، اور ہم نے ان کو اس لیے پروگرام میں بلایا ہے کہ ان کی جنون خیزی کو محویز دی جا سکے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ ایک بڑے کوپیما ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اب ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو رئیس لوگ ہوتے ہیں وہ انقلابی نہیں ہوتے، وہ تو انقلاب کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رئیس بھی ہیں اور انقلابی بھی ہیں۔ جی رئیس، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی چنجاٹ گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ یونیکو سے کنڈل شہی میں، نیلم ویلی کنڈل شہی میں آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا کیا تعلق ہے جھیل سے؟ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، تو ویسے وہاں پہ میں نے کیمپ سائٹ قائم کی ہوئی ہے سر، رتی گلی میں۔ اچھا، آپ کی میں نے بہت توصیف سنی ہے، یہ بھی فہد بھی وہاں پہ گئے تھے، اور بھی جو ٹریکر جاتے ہیں، کہ ایک تو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ کوئی شخص جھیل کے گرد خیمہ لگائے، اس سے دور۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیوں مطلب ہے کہ اس قسم کا بندوبست کیا ہوا ہے؟ سر اس کو سیف الملوک نہیں بنانا چاہتے ہم، ہاں، تو یہاں پہ گندگی نہ ہو۔ مین چیز تو یہی ہے کہ ہم ایک ماہ میں 3 بار جاتے ہیں اس کی صفائی کرنے کے لیے۔ کون جاتا ہے وہاں؟ ہم خود جاتے ہیں، اچھا، میں خود جاتا ہوں، ساتھ میں ٹیم ہماری جاتی ہے۔ صرف اس کو سیف الملوک نہیں بنانا چاہتے بس، اور تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہی بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی سر، سیف الملوک اب جھیل نہیں رہی، ایک جوہر ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اور اس کی بنیادی وجہ ارد گرد جو جھونپڑے اور ریسٹورانٹ اور سارے کھل گئے ہیں، اور ہم جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں شہری، اور کڑھائیاں کھاتے ہیں، اور اسی میں نے خود دیکھا ہے ہڈیاں جو ہے وہ وہاں پھینک رہے ہیں، اور درمیان میں واحد قسم کی بوٹس چل رہی ہیں۔ مطلب وہ ایک پلیئر پارک میں جس طرح کی بوٹس چلتی ہیں، وہ جھیل بھی، پریاں وہاں سے غائب ہو چکی، اور اس کا جو طلسم ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ اس کو سیف الملوک نہیں بنانا چاہتے۔ جی وہاں کھانا پینا، رہائش، کیمپنگ آپ 2 کلومیٹر پیچھے کیمپ سائٹ میں کر سکتے ہیں، وہاں کوئی چارج نہیں لیتا۔ بالکل وہاں آپ رہیں، 10 دن رہیں اپنا کیمپ لگا کر، ہم کوئی چارج نہیں لیتے کسی سے۔ اچھا، ہم سے کوئی اور بھی آپ کے ساتھی ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا، تو ہم چارج کسی خیمے والے سے نہیں لیتے، وہاں نصب کر سکتا ہے، وہاں پہ جو بھی ہمارے سے ہیلپ ہوتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، مگر جھیل کے اوپر لاؤ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ گندگی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کرتے ہیں۔ جی سر، بالکل، میں یہی چیز اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور یہ کب خیال آیا آپ کو وہاں پہ کیمپ سائٹ قائم کرنے میں؟ سر یہ 2014 میں، 2002 میں ہم نے روڈ کی کمپین شروع کی تھی۔ اچھا، تب تک روڈ نہیں تھی؟ جناب کی کتاب ہم نے پرائم منسٹر کو پیش کی ہے، 8 کتابیں لے کر گیا تھا میں یہاں سے۔ اچھا اچھا، تو وہ ہم نے پرائم منسٹر کو پیش کی ہے، تو پھر 2010 میں اس کی منظوری ہوئی، 2014 میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ روڈ تب نہیں تھی جس طرح کہ میں نے بتایا۔ جی ہم دواریاں بھی 2-4 جھونپڑے تھے، جی سر، اور ایک کلینک تھا، مجھے اب تک یاد ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہاں پہ ایک نوجوان خاتون آئی ہوئی تھی اپنے باپ کو لے کر، اور ان کی یہ ٹانگ بالکل کچلی ہوئی تھی کیونکہ پتھر گرا تھا اس کے اوپر۔ اور وہاں پہ جو کمپاؤنڈر تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، لوکل تھے، اور بڑی ماڈرن قسم کا کلینک تھا، اور ہم نے رات وہاں گزاری تھی۔ اور وہاں تک دواریاں تک کوئی سڑک نہیں آتی تھی، جی بالکل۔ دواریاں سے آگے بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، ہم پیدل چلے تھے، وہ ایک علیحدہ داستان۔